لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ بتاؤں حضور کے معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی ہے، حضور بہت خوبصورت سے سب سے زیادہ، لیکن کوئی حضور کو دیکھ کر حسن کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوا، یعنی کسی نے حضور سے نفسانی محبت نہیں کی۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے نا، جو جتنا خوبصورت ہوگا وہ اتنا فتنے باز ہوگا، جو دیکھا فتنے میں مبتلا ہوا۔ لیکن حضور ہیں سب سے خوبصورت، لیکن کوئی ان کو دیکھ کر کے نفسانی محبت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جو دیکھتا ہے ایمان کے انداز میں پیار کرتا ہے، جو دیکھتا ہے اگر نہیں ایمان ہے تو دل سے پیار کرتا ہے۔ دیکھو محبت دو ہوتی، ایک دل کی ایک نفس۔ آج جو آپ نے محبتیں چھیڑ رکھی ہے نا لڑکیوں سے، عورتوں سے، اس لیے جو زنا ہو رہے ہیں یہ دل کی محبت میں۔ اگر دل کی محبت ہوتی تو زنا نہیں ہوتی، کیونکہ دل انسان کو کبھی برائی کی طرف نہیں لے جاتا۔ بس اپنی گفتگو کو یہاں روک کر کے ایک مثال کے ذریعے آگے بڑھیں۔ حضرت مالک دینار کا نام آپ نے سنا ہو، ایک بچہ لکڑیاں جمع کر رہا ہے، سادات گھرانے کا رو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا اس کو دل میں خیال ہے سلام کروں، توجہ سلام کروں، پھر خیال ہے بچہ ہی تو ہے، اس کو کیا سلام کروں، چھوٹا سا تو ہے۔ آگے بڑھ گئے، آگے بڑھے تو پھر خیال آیا مالک حضور جب بچے کو سلام کرتے تھے تو کون ہے، تو بھی سلام کر۔ واپس پلٹ کر کے آئے، اس بچے کو کہا السلام علیکم، بچے نے کہا وعلیکم السلام یا مالک الدینار، ان کا بھی نام ان کے ابے کا نام بھی لیا۔ تو انہوں نے کہا ارے بچے میں مسافر ہوں، مجھے کوئی نہیں جانتا، تم میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ کہا مالک جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ سب کو پہچانتا ہے، جسے اللہ کی پہچان مل گئی سب کی پہچان مل گئی۔ کہا بچے تو بڑا ہوشیار ہے۔ کہا کہ مالک میں تمہیں جانتا ہوں، تمہاری روح میری روح کے پیچھے کھڑی تھی عالم ارواح میں، میں تمہیں جانتا ہوں، تم بھول گئے۔ بچے تو بڑا دانا ہے، تیرے ماں باپ نے شاید تجھ پہ ظلم کیا، اور جلدی بڑھ رہا ہوں، مجھے اپنے عنوان کی طرف جانا ہے۔ ضمنی باتیں یوں نکل آتی ہیں اور اس کو چھوڑے بغیر پھر جانے دل بھی نہیں چاہتا، ورنہ بات ہی سمجھ میں نہ آتی۔ مالک ابن دینار کہتے تیرے ماں باپ نے تجھ پہ ظلم کیا۔ کہا آپ میرے ماں باپ سے بدگمان نہ ہونا، میرے ماں باپ بڑے نیک ہے، ظلم نہیں کیا۔ کہا یہ لکڑیاں پھر تو جو سمیٹ رہا ہے اکٹھا کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تجھ سے کام زبردستی لیا جا رہا ہے۔ کہا میرے ماں باپ کی مدد کے لیے میں خود آیا ہوں، رونے کی وجہ لکڑیوں کا جمع کرنا نہیں ہے، رونے کی وجہ یہ ہے کہ میری ماں کے پاس جب میں لکڑیاں سمیٹ کر لے جاتا ہوں تو بڑی بڑی لکڑیاں جب وہ چولہے میں ڈالتی اور آگ نہیں لگتی تو میری ماں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈال کر کے آگ لگاتی ہے، تو میں اسی کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ جب تم جیسے بڑے بڑے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور آگ نہ بھڑکے گی تو مجھ جیسے بچوں کو بھی کہیں ڈال نہ دیا جائے، اسی سے میں رو رہا ہوں۔ کہا بچے تو بچہ ہو کر کے اتنی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ دیکھو اس زمانے کے بچوں میں بھی یہ فکر تھی، آج بڑوں میں بھی نہ رہی، اس لیے کہ اس زمانے کی مائیں اپنی اولاد کی پرورش ہی ایسی کرتی تھی کہ بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بچپن میں، معرفت بچپن میں مل جاتی تھی۔ آج کی مائیں سیریل دیکھ کر کے اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہی ہے، آج کی مائیں فلمیں دیکھ کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، آج کی مائیں بے پردہ اپنے حسن کو بازاروں میں نمائش کر رہی ہے۔ میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، حسن نمائش کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ میرے رسول نے ایک مسلم بیٹی کی عزت کو کعبے سے بلند کیا، کعبے کی عزت سے بلند ایک مومنہ عورت کی عزت ہے۔ اور سنو تم زیور کو، دولت کو سب کچھ سمجھتی ہو، میری بہنوں گورا رنگ عزت والا نہیں ہوتا، زیور عزت والے نہیں ہوتے، مال اور کاروں کو تم نے جو عزت سمجھا ہے وہ عزت نہیں، عزت تو تقوی میں ہے، اللہ کے خوف میں ہے، نیکی اور پرہیزگاری میں ہے۔ میں ایک ایسی بھی عورت کو جانتا ہوں، قد کے اعتبار سے ناٹی ہے، رنگ کے اعتبار سے کالی ہے، لیکن جب وہ حج کے لیے گئی تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے آ گیا۔ اس عورت نے کہا اے کعبے تو کیوں چلا آیا؟
میں تجھے دیکھنے نہیں آئی، میں تو رب کا دیدار کرنے آئی ہوں۔ وہ کون سی عورت تھی جس کے استقبال کے لیے کعبہ چلایا تھا؟ اسی عورت کا نام رابعہ بصری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم اپنے رنگ پہ غرور کرتی ہو، تم اپنے زیور پہ غرور کرتی ہو، دل اللہ کی خشیت سے خالی ہے تو تمہاری سفید چمڑی کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ اگر دل رسول اللہ کی محبت سے خالی ہے، یہ تمہارا جسم جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس لیے میں اپنی بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے حسن کی نمائش نہ کرو۔ اگر قبر میں اپنے جسم کو سلامت رکھنا چاہتی ہو تو سیدہ فاطمہ کی کنیز بنو، کانوں میں ہیڈ فون لگا کر گانے نہ سنو، موبائل کا استعمال نہ کرو۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، جو شوہر اپنی بیوی کو موبائل لا کر دے، جو باپ اپنی بیٹی کو موبائل لا کر دے، جو بھائی اپنی بہن کو موبائل لا کر دے، وہ محبت کا سلوک نہیں کر رہا ہے، وہ جہنم کا سلوک کر رہا ہے۔ عورتوں کو موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ آج عورتیں واٹس ایپ یوز کر رہی ہیں، انٹرنیٹ یوز کر رہی ہے، اس کا نتیجہ پوری دنیا میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے وہ رشتے کرتی ہیں، نوجوان لڑکوں کے ساتھ پارکوں میں آبرو لٹا دیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں جو بچیاں وہ ایسی نہیں ہیں، وہ تو بڑی مقدس ہے، اسی لیے تو اس مقدس محفل میں آئی ہے، لیکن پیغام دینا چاہتا ہوں تاکہ دور دور تک پیغام پہنچ جائے۔ تو کل کی مائیں متقی تھی، اولاد بھی متقی تھی۔ اس بچے نے کہا میری ماں بڑی نیک ہے، میرے ماں باپ بڑے اچھے، انہوں نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا مالک، میں نے ان کی مدد کے لیے آیا۔ تو کہا بیٹے تو بڑا دانشور ہے، کیا میرے سوال کا ایک جواب دے گا؟ مجھے کچھ سوال پوچھنا، جواب دے گا؟ کہا پوچھئے، اگر معلوم ہوگا تو دوں گا۔ کہا یہ بتا بیٹا، دل اور نفس میں فرق کیا ہے؟ ہم اپنے عنوان پر آ گئے کہ حضور سے کسی نے نفسانی محبت نہیں کی، قلبی محبت کی، اور ہم جس محبت میں مبتلا، یہ جو افیئر ہے یہ نفسانی محبت ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس وقت حضرت مالک بن دینار نے اس بچے سے پوچھا نفس اور دل میں فرق کیا ہے؟ تو مالک بن دینار کو اس بچے نے کہا مالک، جب آپ کے ذہن میں خیال آیا نا، وہ بچے کو سلام کر دینا چاہیے، وہ آپ کا دل تھا، تو کہہ رہا تھا سلام کر دینا چاہیے۔ پھر جس نے کہا نا کہ بچہ ہی تو اسے کیا سلام کرنا، جس نے روکا وہ آپ کا نفس تھا۔ پھر آپ آگے چلے گئے، پھر دل میں خیال آیا اگر رسول اللہ بچوں کو سلام کرتے تو تو کیا ہے، چل سلام کر لے۔ وہ دل تھا، دل جس نے تمہیں کھینچ کر کے۔ مالک بن دینار حیران تھے، سوچ میں رہا ہوں، اس کے ذہن میں بات آئی، وہ جعفر صادق کے اولاد میں سے وہ بچہ تھا، نادان جس گھرانے کے بچوں کا یہ عالم ہے۔ جب نبی کے گھرانے کے بچے ایسے ہوتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا عالم کیا ہے؟ ہم کیسے مان لیں ان کو علم غیب نہیں تھا؟ اس لیے کہ تمہاری جماعت تو 1857 کے بعد بنی ہے، تم میں وہ نسب والے نہیں ہیں، ہم میں تو نسب والے ہیں۔ نبی کی اہل بیت 1450 سال سے ہمارے اندر ہے، تو ہم نے وہ ہیرے دیکھے ہیں جنہوں نے بچپنے میں دل کے خیالات کو لوگوں کے سامنے بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ تو جس جماعت میں ایسی شان والے ہو، اسی جماعت کو یہ عقیدہ رکھنے کا حق بھی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارا مسئلہ انگریزوں کی گول میز کا نتیجہ نہیں ہے، ہمارا مسلک مصطفیٰ جان رحمت کی عطا ہے۔ ہماری 1450 سالی، ہماری 1450 سالہ متواتر تاریخ ہے۔ اسی جماعت میں غوث الاعظم ہے، غریب نواز ہے، مختوم اشرف ہے، صابر کلیر ہے، محبوب الہی ہے، قطب الدین بختیار کاکی ہے، اسی میں امام احمد رضا مجدد اعظم ہے، اسی میں قطب رائے چور کی مقدس ذات ہے۔ ہماری کڑیاں ملی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں رسول اللہ کے متعلق عقیدے کے حوالے سے کہیں ڈھونڈنے نہیں جانا پڑتا، ہمیں عقیدہ اپنے بزرگوں سے ملا ہے، ہمیں اپنے باپ داداؤں سے ملا ہے۔ بہرحال حضور کا حسن اتنا بے مثال تھا،
لیکن کوئی حضور کے فتنے، حضور کے حسن کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے ان کو دل سے چاہا. اسی لیے حضور مفتی اعظم کہتے ہیں کون کہتا ہے آنکھیں چرا کے چلے، کب کسی سے نگاہیں ملا کے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے. ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے. حسین فتنے اٹھاتے ہیں، آپ کا حسن وہ ہے جو فتنے مٹاتا ہے. ارے مدینہ منورہ میں صدیوں سے لڑنے والے کیا شیر و شکر نہیں ہو گئے تھے؟ عقد مواخات قائم نہیں ہو گیا تھا؟ اوروں کے حسن و جنگ کراتے ہیں، ان کا حسن و جنگ کو امن میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ بہت بڑا وسیع عنوان ہے، لیکن میں نے تو ابتدا میں یہ کہا تھا وہ ہے ہی ایسے جو دیکھے محبت کرنے پہ مجبور. کمنٹ شیئر ضرور کریے.